بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر آدمی اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ جو خریدنے کی روز کے استعمال کی چیزیں خراب نہیں ہوتی اور اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ اسے رکھا جا سکتا ہے خرید کر، تو ایک تیاری یہ بھی پہلے کر لینی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اس کی دوڑ دھوپ نہ کرنی ہو۔ کپڑا سلانا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، جلدی سلا لیں، اور بہت سے لوگوں نے تو سلا لیا۔ پہلے بیانوں میں باتیں آئی بار بار، تو لوگوں نے کپڑے سلا لیے۔ اس لیے جو سامان ایسا ہے جو وقتی طور پر خریدنا ہو ورنہ وہ خراب ہو جائے گا، جیسے پھل فروٹ ہے اور ایسی کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، تو وہ تو مجبوری ہے، اس لیے ایسی چیزیں پہلے خرید لینا چاہیے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر میں رہ سکیں یا مصلی پہ رہ سکیں، تلاوت تسبیح کرتے رہیں، اپنے کاموں کی ترتیب دے دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان آیا تھا چلا گیا ہے، پھر اتنی جلدی آ گیا، اور رمضان کا ہر دن ایسے ہی گزرے گا۔ آج 1 ہو گیا، آج 4 ہو گیا، آج 6 ہو گیا، آج 10 ہو گیا، آج ختم ہو گیا، ایسے ہی ہوگا۔ اگر ہم اپنی کوئی ترتیب عبادت کی لائن کی نہیں بنائیں گے، اللہ کی یاد کے لیے نہیں بنائیں گے، تو پھر ہم کاموں میں مشغول رہیں گے۔ کام دنیا کے کرنے ہیں، سب کی الگ الگ مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، کام الگ الگ ہے، لیکن اس میں سے اگر وقت نکالنا چاہیں کہ ہم اس میں جہاں تک ہو سکے گا زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، اور جیسے موقع ملے گا ویسے ہی پھر قرآن پڑھیں گے۔ اس کے لیے آج کل آسانی موبائل میں ہو گئی، اور ہم نے علماء سے پوچھا ہے کہ موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے نا؟ مفتی صاحب بھی بتا رہے ہیں، مولانا صاحب بھی بتا رہے ہیں، اور بھی علماء یہاں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جائز ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو قرآن پاک مل جائے، آپ اپنی دکان میں رکھ لیں، اپنے گھر میں ہے ہی ہے ماشاءاللہ، مسجدوں میں ہے، تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو موبائل سے بچائیں، کیونکہ یہ نفع کی چیز ہے نہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کوئی نفع نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے لیے قرآن شریف یہ اس لیے نفع کی نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں جتنی دیر موبائل پہ رہتی ہیں اس کے ذریعے ہمارا دل و دماغ متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو مجبوری کے درجے میں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو موبائل بدلنے کا شوق ہے، بدلیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے استعمال کے وقت جہاں تک ہو سکے کہ ہم اس سے کتنا دور رہ سکتے ہیں اور اس سے کتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور پھر کیسے کیا ہوا اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو یہ سب نہ کیا جائے، صرف کام کی بات کیا جائے۔ اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے اگر مجبوری نہ ہو کہ بھئی سفر میں کہاں تک لے کے چلیں گے، ہم زیادہ سفر پہ رہتے ہیں، لیکن ہر ایک آدمی سفر پہ نہیں رہتا، زیادہ لوگ محلے میں رہیں گے، اپنے گھر پہ رہیں گے، اس لیے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت، جن حفاظ کو قرآن یاد ہے، حافظ لوگ ہیں، قرآن یاد ہے۔ میں ایک بزرگ کے بارے میں جانتا تھا کہ حافظ ہیں، تو ان سے ملاقات کے لیے بہت جایا کرتا تھا، تو رمضان میں وہ قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، ہر دم قرآن ہی پڑھتے ملتے تھے، اور غیر رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ملتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک دن سوال کیا کہ آپ تو حافظ ہیں، کہاں یاد ہے؟ اور یاد بھی ہے، تو قرآن دیکھ کر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ تو جن کو سورہ یاسین یاد ہو جاتی ہے اور کہا جائے بھئی سب یاسین شریف پڑھو دعا ہوگی، اگر کہیں ایسا اعلان ہوتا ہے تو جس کو یاد ہوتی جلدی ہاتھ میں نہیں اٹھاتا تھا کہ جھوم جھوم کے پڑھے تو معلوم رہے گا اس کو یاسین شریف یاد ہے، وہ بتانا چاہتا مجھے یاد ہے، لیکن ایک حافظ ہو کے بتانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا اس کے دیکھنے کا ایک الگ نور ملتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھنے کا ایک نور ملتا ہے، تو اس نور سے میں کیوں محروم ہو جاؤں؟ دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا کچھ۔ اس لیے قرآن پاک
अभी से तय करें कि हम पढ़ेंगे। कुरान पाक पढ़ने से पहले कुछ नियतें कर लेना चाहिए, कुछ ना समझ में आए तो कर लेना चाहिए। अल्लाह आपके नेक बंदों ने जिन अच्छी अच्छी नियतों से कुरान पढ़ा है, हमें आता नहीं, आप हमारे हक में वो भी कबूल कर लीजिए, मैं भी वही नियत कर लेता हूं, पता तो है नहीं मुझे। अल्लाह बहुत मेहरबान है। जो छोटा बच्चा तुतला कर बोलता है, उसकी आधी बात समझ में भी नहीं आती, तो वालिदैन उसकी बातों से नाराज नहीं होते, खुश होते। ऐसे ही हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, तो हम अल्लाह पाक से अपनी जबान में बात कर लिया करें तो भी अल्लाह पाक खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम उनसे बात करते हैं। और दरमियान में एक बात कह दूं, जब बच्चे जवान हो जाते हैं और अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, तो बूढ़े माँ बाप के पास नहीं बैठते, उनको टाइम नहीं है। हालांकि जब तू बहुत छोटा था, तेरी कोई बात समझ में भी नहीं आती थी, और जब तू बोलने लगा था, कुछ थोड़ी सी समझ में आने लगी थी, फिर कुछ और बोलने लगा था, तो आकर मेरे कान खाता था, बहुत बोलता था, और मैं मुस्कुराकर सब सुनता था। ये वही बूढ़े माँ बाप पैगाम देते हैं कि तू जरा ख्याल कर ले, और अगर तेरे पास छोटे बच्चे हैं, तेरे बच्चे तेरे पास ना रहे तो तुझे कितना दुख होता है। तू कितना बड़ा भी हो गया हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप के सामने तू बच्चा ही है। इसलिए इस रमजान में अगर कोशिश कर लें तो शायद हमेशा के लिए कामयाबी हो जाए कि अपने बूढ़े माँ बाप, ये जवान माँ बाप भी हों, तो थोड़ी देर उनके पास बैठकर उनसे कुछ बातें कर लिया करें, वहां बुजुर्ग बन के ना बैठें। शैतान के धोखों में एक बड़ा धोखा यह है कि बाअदब बच्चों को अदब की वजह से बोलना रोक देता है। बच्चे की आवाज कान में पड़े जिससे प्यार है, तो जब बचपन से खुश होता रहा तो आज भी खुश होगा। लेकिन शैतान के धोखे का क्या करें कि हम सब इतना खा चुके हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितना धोखा खा चुके। एक जवान मेरे पास आता था, बात दूसरी भी आ गई तो सुनते जाइए। उसने मुझसे बार बार अपने अब्बा की बेदीनी की शिकायत की है। तो मैंने कहा, भाई नमाज पढ़ता है ना तेरा बाप? कहा हाँ। हमने कहा हलाल रोजी कमाता है? कहा कमाता है। मतलब फिर बेदीनी क्या लगा है यहां पर? अब किसी ने अपने बाप का तस्करा मत करना, मैं ये सब नहीं सुनता। तो कुछ दिनों से थोड़ा सा दीनदार बनने लगा तो अब बाप की बुराई आके करता है यहां पर। मेरे सामने किसी की बुराई मत करना। हाँ, मुझे एक जवाब दे दे कि तेरा बहुत बड़ी पोस्ट पे था और लाखों रुपए रिश्वत के खा सकता था, लेकिन हलाल रोजी कमाया उसने, हलाल में अल्लाह ने बरकत भी दिया। मैंने कहा एक बात बता दे, तेरी दादी जिंदा है, तेरे दादा जिंदा है? उसने कहा नहीं, दादी जिंदा है, दादा जिंदा नहीं। अल्लाह तेरे अब्बा के भाई कितने हैं? कई एक भाई बताए। अल्लाह दादी किसके साथ रहती हैं? तो कहा मेरे अब्बा के साथ रहती हैं। यह भी नसीब है कि इतनी बड़ी दौलत हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास माँ बाप हैं। मैंने कहा तेरी दादी के साथ तेरे अब्बा क्या सलूक करते वो मुझे बता दे। तो काम पर से आते हैं, जब जिम्मेदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो जाहिर के ज्यादा थकते भी हों। तो उसने बताया कि मेरे घर में बाहर का जो रूम है, हॉल है, जहां से हम दाखिल होते हैं, एंट्री होती है, वहां एक छोटा सा दीवान है जिसपे सो सकता है आदमी। दीवान मतलब 2.5 फुट चौड़ा, 3 फुट चौड़ा एक पलंग। मेरी दादी उसी पे दिन भर बैठी रहती हैं, कभी लेट जाती हैं, कभी उठती हैं, चल लेती हैं, फिर बैठ जाती हैं। अब्बा हमारे आते हैं तो सबसे पहले दादी के पास बैठ जाते हैं और दादी के हाथ पैर दबाना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं, अम्मा क्या हाल है, कैसी हो, आराम है, तबीयत ठीक है, ये पूछते हैं। और अब मेरी आदत है पूछने की, मैं सवाल करता रहा एक एक, उसका जवाब और खुलासा सुनाता हूं अभी आपको, ये सुन रहे हैं आप। और ये दादी एक ही बात को जो कल कह चुकी थी और परसों भी कहा था और आज फिर दोहरा रही है, यानी एक आम जबान में जिसको कहते हैं सठिया जाना। आप क्या बोला जाता है, नहीं बोला जाता, मालूम नहीं कि बुढ़ापा ऐसा आ जाता है कि वो भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो वही बातें फिर बार बार रिपीट करती हैं। तो उसके अब्बा इस तरह से सुनते हैं जैसे आज अम्मा पहली दफा कह रही हैं। क्यों, इतना सा था तो बार बार बोलता था तो पहली दफा सुनते थे, और अब बुढ़ापा आ गया तो अम्मा ओके रोज वही बात करती हो, ये नहीं कहते। मैंने कहा तेरे बाप से बड़ा दीनदार तेरे खानदान में शायद ही कोई होगा।
ہم نے کتاب میں پڑھا یا بزرگوں کی زبان سے کبھی سنا ہے، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کا نافرمان بھی ہو تو اللہ اسے فرما بردار لکھ دیتے ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اسے نافرمان لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے درمیان میں یہ بات آئی، اور یہ رمضان کے تعلق سے آگے آپ فضائل اعمال میں پڑھیں گے تو آپ کو بات ملے گی کہ بوڑھے والدین کا کیا رتبہ ہے، اور بوڑھے والدین مل جائیں اور اس کی وجہ سے جنت نہ بنا سکا تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ اس لیے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں کرنا چاہیے، وہ کچھ باتیں کریں تو سننا چاہیے۔ جب بہت بوڑھے ہوں گے کسی کے ماں باپ تو وہ خود بولیں گے، تمہاری نہیں سنیں گے، تو تم انہی کی سنو، بہت اجر بھی ملے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے اب تک اگر والدین کے ساتھ ہم ڈھنگ سے نہیں رہے تو رمضان میں یہ طے کر لیے تیاری ہے رمضان کی، ورنہ دن بھر تلاوت کرتے رہیں، دن بھر نفلیں پڑھتے رہیں، 2 منٹ میں سب ہوا ہو جائے گی۔ ماں باپ کے دل کو دکھانا اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور کسی کے بھی مومن کے دل کو دکھانا، کسی انسان کے دل کو دکھانا، اور ہمارے بڑوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ذرا پڑھ لیں، معلوم کریں، اور کچھ کتابوں سے بھی تعلق رکھیں۔ بات یاد آتی ہے تو یہ سنا رہا ہوں آپ کو، سنیے کتنے کام کیے یہ۔ ایک بزرگ جن کے ہاں بزرگوں کے مہمان ہوتے ہی بہت، مہمان بہت زیادہ تھے اور آم سے ضیافت کی گئی تھی، آم کھلایا گیا تھا یو پی کے علاقے میں۔ اپنی اپنی بہت بڑی بڑی باغ زمینداروں کی ہوتی ہے، آم بہت کم بیچا جاتا تھا، میرے بچپن کے زمانے میں آم بیچا نہیں جاتا تھا، کھایا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا۔ زمیندار کے آم ہوتا تھا، غریب سمجھتا تھا میری باغ کا میں کھا رہا ہوں، اور گاؤں کا دستور یہ تھا کہ کسی کے گھر کوئی مہمان آ گیا، فلاں کیا فلاں 2-4 مہمان آئے ہیں، تو جس کی باغ ہوتی تھی اس کے یہاں ملنے جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا چلو چلو میرے ساتھ میرے باغ میں چلو، اور باغ میں کھٹیا پڑی رہتی تھی اور رسی کی پلنگ، اور وہاں پر ہینڈ پائپ ہوتا تھا یا کنواں ہوتا تھا، اور بالٹی ہوتی تھی، اس میں پانی نکال کر آم توڑ کر اس میں بھگا دیا جاتا تھا، تھوڑی دیر میں پھر کہا جاتا تھا کھاؤ۔ تو لوگ کھانا کم کھاتے تھے، آم زیادہ کھاتے تھے اس زمانے میں، اس لیے کہ آم بیکار ہو جائے گا، اس لیے سب کا وزن بڑھ جاتا تھا، ڈائبٹیز کسی کو نہیں ہوتی تھی، ڈائبٹیز کسی کو نہیں ہوتی تھی، آم سب کھاتے تھے اور دبا کے کھاتے تھے۔ آم کا زمانہ تھا، آم دسترخوان پہ کاٹا گیا اور بہت مہمان تھے، خوب کھایا لوگوں نے، ڈھیر سارا چھلکا جمع ہو گیا، آم کے ساتھ چھلکا تھوڑی کھایا جاتا ہے، تو چھلکا جمع ہو گیا۔ تو وہ چھلکا جمع کر کے ایک جوان نے کہا حضرت میں اسے پھینک آتا ہوں، اسے باہر پھینک دیتا ہوں لیا۔ بزرگ نے کہا تم کو چھلکا پھینکنے کا ڈھنگ ہے؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں ہر کام ڈھنگ سے ہوتا ہے، اور ہمارا ہر کام بے ڈھنگا ہو گیا، مجھے یہی نہیں معلوم ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کچھ جانتے نہیں، ہر دم سمجھاتے ہیں۔ تو کو سمجھ میں آیا؟ ارے میں کیا بول رہا، سمجھا کیا؟ سمجھ گیا نا؟ ارے سب سے بڑا یہی، ہر آدمی سمجھا ہی رہا ہے، نہ پوچھ رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ یعنی بغیر لائسنس کا، جسے گاڑی چلانا نہیں آتا، گاڑی ٹریننگ اسکول کا جو ہے نا، اس کو ڈرائیونگ لائسنس دینے کے لیے وہی بیٹھ کے امتحان لے رہا ہے۔ یہ حال ہمارا سب کا ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ آپ کا نہیں ہوگا تو شکیل کا تو ہے۔ آج تک پوچھ کر پتا چلتا ہے کتنی باتیں نہیں جانتے، اور جو نہیں پوچھتا وہ اسلام کیسے جانتا ہے، میری تو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ کیا اللہ کے جواب نہیں دینا ہوگا؟ ہم مریں گے نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، دائنے والا اچھا کام، بایاں والا برا کام سب لکھ رہا ہے۔ ایک ذرے کے برابر بھی چھوٹا بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو محفوظ نہ ہو۔ کسی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھایا ہے، اس کو لکھا ہوا ملے گا کہ اس نے میرے گھر سے تنکا اٹھایا تھا، فرشتوں لکھ دو اس کو۔ ہم کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، تو جو جیسے جیتا ہے ویسے ہی مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھے گا۔ وہ مسلمان بن کے جیے، مسلمان بن کے مرے، اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، پوچھنا پڑے گا مسلمان کیسے جیتا ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، مسلمان کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو مسلمان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی ذات سے
کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. ماں باپ کو پہنچائیں, بیوی بچوں کو پہنچائیں, کسی کو پہنچائیں, تکلیف ہے, مگر ماں باپ کا بڑا حق ہے. اللہ کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شریعت کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا, اس میں تلاش کریں گے تو ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. لیکن آج ہمیں سب کام کے لیے ٹائم ہے, ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. اور جو بیٹھتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, وہ بزرگ بن کے بیٹھتے ہیں. ارے بوڑھے ماں باپ ان کے سامنے بچے بن کے بیٹھو نا, بزرگ کیوں بنے ہو؟ بچے بن کے بیٹھو. جیسے تمہارا بچہ رہتا تھا اماں ابا کے ساتھ, ویسے رہو نا. خیر, ان بزرگ نے پوچھا تم کو چھلکا پھینکنا آتا ہے؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ کو کوئی تعجب ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے کہ آم کا چھلکا پھینکنا, کیا اس میں بھی مسلمانوں کا کوئی طریقہ ہے؟ اور بھی ایک بات کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور تم پھل فروٹ گھر میں لاتے ہو, تم اور تمہارے بچے کھاتے ہیں, اور تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے, تو اس کے لیے کچھ اس کا حصہ کر سکتے ہو تو کر دو, یا تمہارے مال میں گنجائش نہیں ہے, یا تمہاری طبیعت میں اتنی وسعت نہیں ہے, تو چھلکے تو چھپا کر پھینکو, تاکہ پڑوسی کا چھوٹا بچہ باپ سے لپٹ کر یہ نہ کہے کہ ابا یہ پھل لاؤ, تو پڑوسی کا بھی جی ٹوٹے اور اس کے بچے کا بھی دل ٹوٹے. یہ اسلام, یہ مسلمانوں کا کام. 5 وقت نماز پڑھ لیا, روزہ آ گیا, روزہ رکھ لیا, زندگی جیسے گزر رہی تھی ویسے ہی گزارا, تو قبر میں حشر میں کیا حشر ہوگا ہمارا؟ سب سیکھنے کی چیز ہے. تو جوان نے کہا کہ حضرت چھلکا پھینکنے کا ڈھنگ تو میں نے پوچھا نہیں ہے. تو فرمایا آؤ میرے ساتھ, میں تم کو چھلکا پھینکنے کا ڈھنگ بتاتا ہوں. ہم لوگ کیا کریں گے؟ کوئی جگہ دیکھیں گے جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے, وہی پھینک کر آ جائیں گے نا. ہم لوگ یہی کریں گے نا. انہوں نے کیا کیا, وہ گلی میں نکل کر, تو بہت زیادہ تھا, تھوڑا سا یہاں رکھا, تھوڑا وہاں رکھا, تھوڑا وہاں رکھا, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دیا یہاں سے وہاں تک. اور کہا پوچھو تو صحیح کہ میں نے ایسا کیوں کیا. یہی بری عادت ہمیں لگی ہے, جانتے نہیں اور پوچھتے نہیں. اس لیے کہ ہم چھوٹے بن جائیں گے, ہمارا رتبہ کم ہو جائے گا. ابھی تک تو سب کو سمجھا رہے تھے, اور پوچھنے لگیں گے تو ہم بے علم اور کم علم سمجھے جائیں گے. تو ہم پوچھیں کہ مولانا صاحب سے بڑے ہم ہی ہیں. اور جہالت کے ساتھ زندگی گزرے گی. شیطان جاہلوں سے بہت خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو اس کی فکر ہی نہیں ہے. جاہل کا ایمان تو ہم 1 منٹ میں لوٹ لیں گے, اس لیے کہ اس کا علم تو ہے ہی نہیں. یہ کیا جانے کب کیا کرنا ہے. اس لیے انہوں نے کہا میں نے اس لیے ایسا رکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ چرواہے اسی راستے سے بکریاں لے کر آئیں گے بھی, تو ان کی بکریاں اگر ایک جگہ چھلکا ہوگا تو دوڑ کر ایک ساتھ جائیں گی, تو ان کے سینگیں آپس میں ٹکرائیں گی, کہیں کسی بکری کو تکلیف نہ ہو جائے. اس لیے میں نے پھیلا دیا کہ 2-2 3-3 کر کے اگر کھا لیں گی تو آپس میں ٹکرائیں گی نہیں. کتنا خیال ہے. رمضان کی تیاری میں یہ بھی تیاری کر لیں کہ جس کو تکلیف پہنچایا اس سے معافی مانگ لیں. کسی کا حق نکلتا ہے لوٹا دیں, ورنہ تیاری کتنا بھی روزہ رکھیں, نیکیوں کا ڈھیر لے کے جائیں گے, سب بڑھ جائے گی. اللہ کی قسم قیامت آئے گی, اللہ کی قسم حساب کتاب کا دن آئے گا. ہمارا ایمان ہے اور اللہ سب کی خبر رکھتا ہے, لیکن سب کا ریکارڈ بھی تیار کرواتا جا رہا ہے کہ لکھو سب کچھ. اس لیے کہ اس کو اپنے بندے کا حال معلوم ہے کہ جھوٹا جھوٹ بولے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا, میں نے یہ گناہ نہیں کیا, میں نے یہ گناہ نہیں کیا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر بولیں گے. جس زبان کو اللہ نے گویائی کی صفت دیا ہے, زبان بولتی ہے, کل قیامت میں جب انکار کرے گا تو ہاتھ پیر اور اعضاء خود گواہی دیں گے کہ اللہ پاک اس نے فلاں برا کام فلاں جگہ کیا تھا. اس لیے ہم ایمان والے ہیں, ہم واپس مر کے وہیں جائیں گے جہاں ہم نے الاٹمنٹ کیا ہوگا, جس جگہ کا. اگر دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا ہے اور کسی کا حق نہیں دبایا ہے تو انشاءاللہ پھر ادھر ہی جائیں گے جدھر حق والے جاتے ہیں. اس لیے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, جلدی جلدی اپنا حساب لگا لو. کسی کا کھایا کسی کا دبایا لوٹا دو, اور ماں باپ مر گئے اور بہنوں کا حصہ دبا رکھا ہے تو لوٹا دو.
बीमारी जो होगी इलाज उसी का तो बताया जाएगा। सारी दुनिया में देख रहे हैं कोरोना कोरोना, वैक्सीन वैक्सीन, दूसरी कोई बीमारी का तस्करा है क्या? अस्पताल में जितने मर रहे हैं सब कोरोना वाले, दुनिया में जितने मर रहे हैं सब कोरोना वाले। कोरोना से हटकर कोई मर ही नहीं रहा है, ऐसी बीमारी आई है। और अगर ये बीमारी हमारे अंदर आम हो गई कि हमने किसी का दबा लिया, किसी का खा लिया, अब्बा अम्मा कोई मर गया था, मीरास तकसीम नहीं किया, कब्जा करके बैठे हैं, कमजोर बहनें कुछ नहीं कह सकती, कहेंगी। ये आज खामोश रहेंगी, कल क़यामत में कहेंगी कि अल्लाह पाक इससे दिलवाइए, इससे मेरा दिलवाइए। अल्लाह पाक दिलाएंगे। और कौन देगा? कौन देगा? जिसके ऊपर हक निकलता है, उन हक वालों में एक क्वालिटी बयान की गई है कि दुनिया में नेकियां करते थे ये, और इतनी जमा किया है कि इतना वजन है कि पहाड़ पे तो रख दिया जाए तो दब जाएगा। ये सब बढ़ जाएगी, ये सब बढ़ जाएगी। जरा गौर करें, हमारे पास बहुत माल आया है तो भी हम नसीब का ही खा रहे हैं, हमारे पास कम है तो भी नसीब का ही खा रहे हैं। कहां ज्यादा खाता है कोई? अच्छा, किसी का धंधा बहुत अच्छा चला, पनवेल में जमीनें बहुत बिकती हैं, खरीदी जाती हैं, इसलिए कि बाज़ इलाका कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। तो किसी ने बहुत बड़ा प्लॉट बेचा और कई 100 करोड़ रुपए उसके पास आ गए, तो रात को कितनी रोटी बढ़ा देगा वो? और बीवी को फोन करके गए आज बड़ा सौदा हुआ, ऑफिस से फोन लगाएगा, ऐसा करना रोज 2 रोटी खाता था आज 20 खाऊंगा, अच्छा 3 खाऊंगा। सुबह नाश्ते में कड़क पाव चाय मस्का खाता था, आज तबरेज बेकरी से 1 डजन पाव लाना मेरे लिए, और अमूल का बड़ा पैकेट लाना, और दूध जहां भी मिलता हूं वहां से लाना, मुझे मालूम नहीं, और रमजान होगा तो मिठाई जरूर लाना दादू भाई के यहां से, लेकिन लाना इसलिए कि मेरा बड़ा प्लॉट का सौदा हुआ है, आज इफ्तारी और सहरी में तो बहुत खाना है। खाएगा कोई? है? बोले अभी वो जो एक एक्स्ट्रा बेडरूम बच्चे के लिए बना के रखा था, आज बड़ा प्लॉट का सौदा हुआ, तो बीवी से फोन करके कहा अपन आज अपने बेडरूम में नहीं सोएंगे, अपन दूसरे रूम में सोएंगे, आज बहुत बड़ा सौदा हुआ है। ऐसा होता है क्या? क्या बेवकूफी की बात है। जब खाना वही है, पहनना वही है, क्या कपड़ा 3 मीटर में होता है? बड़ा बनाया है तो 2.25 मीटर में होता होगा। आप तो टेलर भी हैं माशाअल्लाह। अरे आज बहुत बड़ा सौदा हुआ आसिफ भाई, आज मेरे को एक कुर्ते का कपड़ा 10 मीटर काट के देना। आसिफ भाई बोलेंगे भाई कुर्ते तेरा 2 10 और 2 20 2 25 ले ले, तेरे को ऐसा डाउट है तो नहीं आपने बहुत बड़ा सौदा हो लिया आज। आज मैं तो 10 मीटर का कुर्ता सिलाऊंगा, नाप लो मेरी। क्या बोलोगे? स्क्रू ढीला हो गया इसका, ये पागल हो गया है। माल किसी का दबा के क्या करेंगे? खाएंगे, ले जाएंगे, किसी की कब्र में गया जो हमारी कब्र में जाएगा। रमजान की तैयारी में पहले ये तैयारी करो, पहले ये तैयारी कर लो, जिसका लूटा मारा खाया दबाया सबका दे दो। और बाप मर गया है, मां मर गई है, तो मीरास के हिस्से मुफ्ती साहब के पास बैठ के तकसीम कराओ, किसका कितना देना है। अल्लाह की कसम, देने वाला पाता है, दबाने वाले के पास कम रहता है। जो बातें कहा है अल्लाह हम सबको कहने सुनने अदा अमल की तौफीक अता फरमाए।